الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قابل احترام صدر مجلس جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن، مہمان مکرم سید ابو سالم، جناب ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب، آصف محمود جا صاحب، راحت نسیم سودروی صاحب، ممبران ظفر علی خان فاؤنڈیشن اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریب کے آغاز میں سب سے پہلے تو میں مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، بلکہ اس موضوع پر مسلسل 1 درجن سے بھی زائد نشستوں کا، فکر انگیز محافل کا، سیمینارز کا اور اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے تقریبات کا انعقاد کیا اور اپنی اس ذمہ داری کو مقدور بھر نبھانے کی کوشش کی کہ جو ہم پر سب پر انفرادی اور اجتماعی طور پر عائد ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے زندگی اور ہمارے وجود کی علامت ہے، اور بالکل ٹھیک سودروی صاحب نے ظفر علی خان علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ یہ وہ اخوت اسلامی کا جذبہ ہے کہ جو پورے کائنات کے اندر موجود کسی بھی ایمان والے کو مضطرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داریوں کو ادائیگی کے اوپر جو ہے کہ اس کو بیدار کر دیتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس ادارے کے پاس یقیناً کوئی قوت نافذہ تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پیغام کو، اس جذبے کو، اس شعور کو، اس سپرٹ کو، اس مشن کو عام کرنا کہ جو اس وقت پورے عالم کے اندر ایک تہذیبی کشمکش کے طور کے اوپر موجود ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تو شاید یہ لگتا تھا کہ یہ شاید زمین کے ایک ٹکڑے کا مسئلہ ہے، یہ فلسطین، اور فلسطین کو بھی محدود کرتے چلے جائیں تو 45 کلومیٹر لمبی اور 13 کلومیٹر جو ہے کہ چوڑی ایک زمینی پٹی کا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی دیکھا جائے تو اس کی آبادی اور اس کا جغرافیہ کسی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ جس کے متعلق غور کیا جائے، لیکن کیا آپ اس کی گواہی نہیں دیں گے کہ اس نے پوری دنیا کی جو ہے سیاست کو جو کہ تبدیل کر کے رکھ دیا؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت؟ یعنی یہ بتاتا ہے خود اپنے طور پر کہ آج اس مسئلہ فلسطین، اور یہ ایران اور اسرائیل اور ایران وار، یہ مسئلہ فلسطین کی توسیع کی ایک شکل ہے، جس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 2 ملک ہیں کہ جنہوں نے واضح طور پر فلسطین کے حوالے سے اپنے سرکاری موقف کا اظہار کیا، اس میں ایک پاکستان اور ایک ایران۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا اب اس مسئلے کی سچائی اور حقیقت سے جو ہے آشنا ہو رہی ہے، اور کیا اس کے اندر مسلم اور کیا غیر مسلم دنیا بھی یہ تقسیم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ بات کسی نے بہت ٹھیک کہی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو جاننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اور اس کے درد سے آشنا ہونے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا انسان ہونا کافی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ آج شاید پوری دنیا کے اندر یہ، اگر آج آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک جو ہے کہ لا میکر جو ہے کہ خاتون اٹھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے، اور اگر آج جو ہے اسپین کا وزیر اعظم وہ اسرائیل کے حوالے سے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کرتا ہے، تو پتہ لگ گیا ہے کہ اس مسئلہ فلسطین نے واقعی دنیا کو 2 پولز کے اندر تقسیم کر دی ہے، وہ کہ جو سچائی اور انصاف اور مغرب کے ان دعووں کے کو تولنے اور ناپنے کے لیے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اپنے مفاد اور اپنی عصبیت کے جو ہے کہ اسیر ہیں۔ میں شاید اپنی بات کو زیادہ نہ پھیلا سکوں اس لیے کہ وقت مجھے اس سے زیادہ کی مہلت نہیں دے رہا، لیکن میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج اس وقت جو ہے 21 جون 2025 ہے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آج صبح میں غزہ سے آنے والے ایک زخمی
کی عیادت کر کے آ رہا ہوں کہ جو شہر لاہور کے اندر موجود ہے، اور شہر لاہور کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ غزہ کے اس جو ہے ہمارے بھائی اور ہمارے شہری جو ہے کہ ہم اس کی جو ہے کہ عیادت کر رہے ہیں، اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ لاہور، شہر لاہور کے، یہ پہلا مریض ہے، یہ پہلا مریض ہے کہ جو غزہ سے نکلا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے ہوتا ہوا اس وقت جو اس کے 2 میجر آپریشن یہاں لاہور کے اندر ہو چکے ہیں۔ آج صبح الخدمہ آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم جو ہے کہ اس کی عیادت کر کے آئے، اور ہمارے اس ڈاکٹر نے کہا کہ جس ڈاکٹر نے آپریشن کی، میجر آپریشن سپائن، یعنی کوئی چھوٹا آپریشن نہیں، سپائن کا، یہ بہت حساس، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، گھرکی ہاسپٹل سے ڈاکٹر عامر عزیز نے اس کو براہ راست چیک کیا، اس کے بعد جو ہے کہ ایک اور بڑے ہاسپٹل کے اندر وہ آئے، اور اس کے بعد اس ڈاکٹر نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے 1.5 سال پہلے جب یہ غزہ کا المیہ شروع ہوا تو پاکستان کے ڈاکٹروں سے اپیل کی کہ اگر اللہ موقع دے، اور یہ ہیومن کرائسس ہے، اور ہیومن کرائسس کے اندر یہ سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ موقع دے تو کیا پاکستان کے ڈاکٹر جو ہے کیا وہ پسند کریں گے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے علاج کے لیے فلسطین یا غزہ یا مصر یا اردن جانے کے لیے تیار ہو؟ تو وڈ یو بلیو کہ 4000 ڈاکٹرز، اور یہ عام ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اس میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پورٹل کے اوپر رجسٹرڈ کیا ہے کہ ہم تیار ہیں، اگر ہمیں موقع ملے تو ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ غزہ تو چل کے تمہارے پاس آ گیا ہے، تم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا کہ تم غزہ کے جا کے، اور اللہ تمہیں موقع دے گا، تو وہ موقع تو بھی نہیں آیا حالات کی وجہ سے، لیکن غزہ تمہارے پاس آیا ہے، اور آج الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہے۔ کیا اچھا، اس وقت جو ایک عجیب سی ظاہر مایوسی اور امید ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جو المیہ ہے یہ انسانی تاریخ کے بڑے المیوں میں سے ایک ہے، چھوٹا المیہ نہیں ہے۔ دنیا کی جو ہے کہ جنگ عظیم، ورلڈ وار کے اوپر اتنا بارود جو ہے کہ نہیں پھینکا گیا جتنا کہ اس چھوٹی سی پٹی 45/13 کے اندر پچھلے 1.5 سال کے اندر پھینک دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جتنا ملبہ، ڈیبریز، ربلز موجود ہیں، اس کو 14 سال چاہیے اس کو ریموو کرنے کے لیے، آسان نہیں اس کو ریموو کرنا، اس لیے کہ 80% سے زیادہ جو ہے کہ وہ ڈھیر بن چکا ہے، وہ جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اگر مسلسل یہ کام جاری کیا جا سکے۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اور ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے دنیا، کہاں ہے، اور یہ بات سوال بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے جو مسئلہ فلسطین جو ہے یہ قائد اعظم کی لیگیسی ہے۔ یہ پاکستان کی مسلم لیگ نے پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ نے جو قرارداد پاس کی تھی، اس میں پاکستان کی قرارداد سے پہلے مسئلہ فلسطین کے اوپر قرارداد ہے۔ یہ پاکستان کی لیگیسی ہے، قائد اعظم کی لیگیسی ہے۔ یہ تو ہمارا تاریخی موقف ہے کہ جس کے لیے الحمدللہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور ہم پھر بات کریں گے، بات جاری رکھیں گے۔ اس لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہے کہ پاکستان کو اور کرنا چاہیے، یقیناً ہم اس پر کہتے ہیں کہ اس پر میں مختصر یہ بتاؤں گا کہ اس پر گورنمنٹ نے بھی کیا یقیناً، لیکن اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ قائد اعظم کی ملاقات، خود قائد اعظم کے فرمودات آپ پڑھ لیجئے جو فلسطین سے متعلق ہے یا جو اسرائیل سے متعلق ہے۔ اس لیے ایک منظرنامہ یہ کہ فلسطین کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 61,000 آج یعنی 15 جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہے 61,000 لوگ جو ہے کہ شہید ہو چکے ہیں، جن کے اندر 50-60% جو ہے کہ بچے اور خواتین، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں۔ ابھی تو یہ وہ اعداد و شمار ہے جو نون اعداد و شمار ہے جو پیلسٹینین ہیلتھ منسٹری نے جاری کی ہیں، لیکن ابھی اس کو ویریفائی ہونا ہے، اس لیے کہ اس سے کہیں زیادہ۔ یہ وہ منظر نامہ ہے جس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے امداد ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے، جس طرح ظفر علی خان فاؤنڈیشن، میں خالد محمود صاحب کو، ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ اس شعلے کو جو ہے کہ ایک الاؤ کے اندر تبدیل کریں، اور یہ تپش اور یہ لپٹیں جو ہے کہ ہر ایک کے دل تک پہنچیں، اور وہ اس کے اندر، اس لیے کہ ایک حدیث سن لیجئے، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضور کی ایک باندی تھی جس کا نام امامہ تھا، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مسجد اقصیٰ کے متعلق بتائیے، یعنی جو دور کی، اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حشر قائم ہوگا، میرا اور آپ کا حشر یہاں ہوگا، یہاں میدان حشر یہ ہوگا۔
یہاں لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور کہا کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور تمہیں موقع ملے تو تم ضرور جاؤ وہاں جا کر عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس اللہ کی بندی نے کہا، ظاہر ہے وہ ایک باندی تھی، کنیز تھی، کہ یا رسول اللہ میری تو سکت نہیں ہے، ظاہری بات، ریسورسز، آئی ہیو نو ریسورسز، میرے تو پاس وسائل نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا کیا تم وہاں کے فانوسوں میں کے ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں بھیج سکتی؟ یعنی وہاں کے چراغوں میں روشنی کرنے کے لیے تم کیا وہاں تیل بھی نہیں بھیجتے؟ تمہیں یہ تو کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ تیل ہے خالد صاحب جو آپ ڈال رہے ہیں وہاں کے چراغوں کے اندر۔ آپ نے وقت نکالا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ سب لوگ آئے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں، وہ جو کہا نا کہ منیمم جو ہے ہم اپنی بات کر سکیں، اور یہی کام آپ سب کی بیہاف کے پر خدمت نے کیا ہے۔ اور میں صرف اتنی سی بات کر اپنی گفتگو کو کلوزنگ کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے تعاون سے الخدمت، لوگوں نے کہا کہاں مدد ہو رہی ہے اس وقت؟ چاروں طرف سے اس کا معاصرہ، کوئی چیز نہیں جا رہی اندر، اس میں مانتا ہوں کوئی چیز نہیں جا رہی۔ اس وقت جو ہے کہ دو ہی زمینی راستے ہیں، یا اردن کا راستہ ہے یا مصر کا راستہ ہے، کہ جو جہاں سے زمینی طور پر آپ جا سکتے ہیں، اور عملاً وہ دونوں اسرائیل کے پاس، وہ ان دونوں ملکوں کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔ یعنی میں 2 دفعہ مصر ہو کر آیا ہوں، دسمبر 2024 کے اندر، یعنی 2 مہینے بعد، تو میں غزہ کے قریب یعنی رفح بارڈر کے قریب سے ہو کر آیا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے کہ 6 مہینے بعد دوبارہ گیا ہوں۔ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، جو آئی سرجن ہیں، میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں، انہوں نے اپنی پچھلی 3 عیدیں جو ہے کہ وہ مصر کے اندر فلسطینی جو ہے کہ بہنوں بھائیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گزاری۔ اس بقرعید پر بھی وہ وہیں تھے، پچھلی جو ہے کہ عید الفطر پر بھی وہیں تھے، پچھلی عید الاضحیٰ کے اوپر وہ وہیں موجود تھے۔ ان فلسطین کے جو وہاں سے مہاجر ہو کر کسی طرح پہنچنے میں کامیاب ہوئے، چونکہ اندر تو نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ ہم بتائیں کہ نہیں، پاکستان کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ظاہر بات ہے یہ سیج اور یہ محاصرہ تو 2 مارچ 2025 سے شروع ہے، کہ جس کے بعد اسرائیل نے کہہ دیا کہ اس کے بعد کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، پانی کی کوئی بوتل نہیں جا سکتی، خوراک کا ایک دانہ نہیں جا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے جو 1.5 سال گزرا ہے، اس کے اندر کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ صرف الخدمت نہیں، اور بھی پاکستان کے ادارے، عالمی ادارے، بین الاقوامی ادارے، اقوام متحدہ کے ادارے، انہوں نے سامان اندر پہنچایا ہے۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج کی تاریخ تک 21 چارٹرڈ فلائٹ جو پاکستان سے لاہور اور کراچی سے روانہ ہوئی ہیں، NDMA کے تعاون سے الخدمت نے جو ہے یہ سامان بھیجا، اردن بھیجا، مصر بھیجا، شام بھیجا اور لبنان بھیجا، جہاں جہاں ہمارے یہ مہاجرین موجود ہیں، اور جہاں سے ممکن ہوا ٹرکوں کے ذریعے سے یہ سامان پھر غزہ کے اندر ہوا ہے۔ اس وقت کوئی تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 4000 ٹن سے زیادہ سامان اندر جا چکا۔ یقیناً مارچ کے بعد سے سامان اندر نہیں جا رہا، لیکن اندر ہمارے 6 ورکرز موجود ہیں، کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں جو فلسطینی ہیں، کہ وہاں مستقل بنیادوں پر ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ذخیرہ تھا ختم ہو گیا۔ وہاں ہم 500 افراد کا روزانہ کچن چلا رہے تھے، کہ جو سامان چونکہ ختم ہو گیا، مزید جو ہے کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ہم وہ 20,000 لیٹر پانی روزانہ کی بنیاد پر اندر خرید کر جو ہے کہ وہاں کی خیمہ بستیوں کے اندر فراہم کر رہے تھے۔ یہ کام ہے جو اندر سے ہو رہا تھا، اس لیے کہ یہاں سے کوئی چیز نہیں جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود جو چیز بھی ہو سکتی ہے، تقریباً اس وقت 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارے فلسطینی جو ہے کسی طرح نکل کر جو ہے کہ وہ مصر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ 1.25 لاکھ کے قریب موجود ہیں، کہ جو اس وقت مصر میں مختلف جگہوں پر ہیں، ان کے پاس ڈوئل پاسپورٹ ہے، کسی طریقے سے بیماری کی وجہ سے وہ زخمی ہیں، وہاں سے آ گئے علاج کے لیے، یا اور کوئی پیسے دے کر بھی جو ہے کہ وہ آنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن وہاں سے کری۔ تو میں نے کہا 21 طیارے یہاں سے NDMA کے تعاون سے گئے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ اس وقت 401 طلبہ اور طالبات جن کا تعلق فلسطین سے ہے، غزہ سے ہے، وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں آپ کے تعاون سے، 401۔ اور ان میں سے 108 وہ ہیں کہ جو اس جنگ سے پہلے، یعنی اکتوبر 2023 سے پہلے جو ہے وہ یہاں پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ پاکستان آپ کا دوسرا گھر ہے، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ یہ وہ 104 جو ہے کہ طلبہ تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے 175 ڈاکٹر جو ہے میڈیکل
جو غزہ سے جو ہے کہ جو طلبہ اور طالبات ہیں جو فائنل ایئرز کے یا فورتھ ایئر کے طالب علم تھے، الحمدللہ حکومت پاکستان کے تعاون سے، PMDC کے تعاون سے، اور وہ جو ہے کہ لاہور اور اسلام آباد جو ہے کہ اس کی جو ہے کہ کالجز کے اندر پڑھے ہیں، ان میں سے ایک گروپ جو ہے کہ اپنے 6 مہینے مکمل کر کے چلا گیا ہے، اور باقی لوگ یہاں موجود ہیں جن کی مکمل ٹیک کیئر جو ہے وہ کالج یونیورسٹی بھی کر رہی ہے اور الخدمت بھی کر رہی ہے، اور آپ کے بھی آپ کے اوپر ہم سب کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت تقریباً 150 میڈیکل کی طالب علم جو سینئر جو ہے کہ فورتھ ایئر کے، اس لیے کہ 2 میڈیکل کالج سے دونوں ڈیمولش ہو گئے، اب ظاہر ہے کہ جن کی ڈگری مکمل ہونے والی ہے، پھر ہم نے وہاں پورے کنسورشیم بنایا کہ جس کے یہ سارا لیگل پروسیس کے ذریعے سے وہ پاکستان آئے اور اس وقت یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم BS کے طلبہ ایک یونیورسٹی کے تعاون سے ابھی 60 طلبہ 4 سال کے لیے ہم غزہ سے لے کر آئے ہیں کہ جو یہاں آ گئے ہیں، اور وہ BS مختلف جو ہے کہ وہ ڈسپلن کے اندر تعلیم حاصل کریں، یہ کام کر رہا ہے۔ مصر میں جو ہو سکتا ہے، مصر کے اندر اسی طرح جارڈن میں جو کہ بہت بڑا کیمپ ہے جو فلسطینیوں کا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بس میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو کام کیا جا سکتا ہے، یقیناً اس مسئلے کا سب سے بڑا حل تو پولیٹیکل ہے، اور آج اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر دنیا کے اندر امن کی امید کرنا آسان نہیں۔ وہ اسرائیل کے جس کو کتنی بڑی طاقت کا ہوا بنا کر جو ہے کہ دکھا دیا گیا تھا، آج جو ہے کہ وہ خود فریجائل ہے، اور آج دنیا جو ہے کہ وہ خود اپنے موقف کو دوبارہ سے جو ہے کہ وہ دوبارہ دیکھ رہی ہے کہ کیا وہ ہے۔ اس لیے یہ وہ موقع آیا ہے کہ اس کے موقع پر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، انفرادی طور پر، ادارتی طور پر، اور اس کے حکومتی طور پر اور عالمی طور پر جو بھی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ یہ فلسطین کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہ بس ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے، شاید اس سے بہتر کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ اس ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر جنہوں نے اس کو دیکھا ہے، تو اس کے بعد جو کہ شاید نوالا ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے کہ ظاہر یہ کیسی دنیا، یہ مغرب جو ہے، مغرب کے معیارات ابھی پتہ لگتے ہیں کہ یہ کیسا دوہرا معیار ہے، کہ پورا یعنی ایون مغرب بلا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت اگر مغرب میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ نے یہ بتایا کہ انسان برابر ہیں، ہمیں آپ نے یہ بتایا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ہمیں مغرب کا فلسفہ اور تہذیب یہ بتاتی ہے کہ کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ہو رہا ہے، اور اس نے جو پورے مغربی تہذیب اور فلسفہ کو اریاں کر دیا ہے کہ ان کی ریاستیں اور ان کی حکومتیں اور ان کے ادارے جو ہے، یعنی 8 مرتبہ اگر جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کی ہے، اور آج اس ٹرمپ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو امن کا نوبل انعام دینے کے لیے بات کریں، یہ کیسی عجیب و غریب تضاد ہے، کیسا عجیب و غریب تضاد ہے کہ 8 مرتبہ آخری یعنی پچھلی 2 مارچ 2025 سے لے کر اس وقت جو ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں 21 جون 2025 کے اندر کوئی چیز نہیں جا پا رہی اندر۔ یعنی آپ نے اس بچے کی تصویر دیکھی کہ جس کے ہاتھ میں ایک پودا یا ایک شاخ موجود ہے، اور وہ اس کو چبا رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر کوئی علامت ہی نہیں ہے کہ کوئی، یعنی اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز منہ میں لے کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ صرف اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنا ہے وہ چیز۔ تو یہ اتنا بڑا یہ یعنی اس وقت مارکا ہے کہ یہ چھوٹا مارکا نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ وہ شعر یاد آتا ہے کہ فلسطین ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یعنی یہی ہوتا، دل کرتا ہے یہی بات کی جائے، ہر شخص یہی بات کرے، اس لیے کہ زندگی، اور یا پھر ہم سے گفتگو نہ کرے کہ انسان کو دیکھتا ہے کیا زندگی ہے، یہ دنیا ہے جو بنائی ہے انسانوں نے، اداروں نے سنائی کہ پورا جو ہے کہ پوری جو ہے کہ سلامتی کون سا ایک طرف موجود ہے، لیکن ایک ملک کہتا ہے کہ نہیں، جو ہے کہ یعنی یہ کیسے قوانین اس دنیا کے، سوال آج کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیسی دنیا ہے کہ ایک ملک کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور تو یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے کہ اس کی جو ہے کہ رائے کو آپ ردی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ چیز ہے، اس لیے آئیے اس موقع کے اوپر جو ہے ہم ان آوازوں کو توانا کریں، اپنی کوششوں کو جو ہے کہ مربوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں عرب اسرائیل جنگ جو 1967 کے اندر ہوئی ہے، اس سے پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد ہوئی ہے، بڑے بڑے عرب ملک جو ہے کہ چند ہفتے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن نہتے فلسطینیوں نے 1.5 سال سے زائد دنیا کی جدید ترین اور مہلک ترین جو ہے کہ جنگی مشینری کا مقابلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑا پیغام ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو طالب علم آئے ہوئے ہیں یہاں، ان میں سے کوئی پاکستان رہنے کے لیے تیار نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں ہم نے واپس جانا ہے. یہ نہیں ہے کہ اب جو کہ نکل آئیں تو بس اپنی زندگی بنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے واپس جانا ہے. انہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ فلسطین جو ہے کہ دوبارہ آباد ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کی زمین ہے، اللہ کے رسول کے وعدے ہیں، قیامت برپا ہوگی، حشر اس کے اوپر منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے نتیجے کے اندر انسانوں کی قسمت کا، امتوں اور قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.